چلا دو آواز چلا دو Con har gyo mein Allah lu ha السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے جی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جو ہمارے بہن بھائی ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں اتنا پسند کرتے ہیں جی، اتنا ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، تو اللہ پاک میرے سب بہن بھائیوں کو، کچھ بچیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی میں تمہاری بیٹیوں کی طرح ہوں، تو اللہ پاک سب کو صحت والی لمبی زندگی دے، سب کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب کرے۔ اس دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی جو ماشاءاللہ صبح ہو گئی ہے، تو جیسے گھر کی روٹین ہے، میں نے جھاڑو کر کے چارپائی بھی اندر ڈال دی ہے، نایا کو بھی اندر سلا دی ہے۔ باقی جو ہے محمد احسن اور حذیفہ سکول کے لیے تیار ہو رہے ہیں،
تو میں نے کہا جی ابھی یہاں پہ چھاؤں ہے تو پہلے ناشتہ بنا کے بچوں کو ناشتہ کروا دوں، تو پھر وہ اسکول چلے جائیں گے، پھر بعد میں جتنا کام ہے تو بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ابھی جو ہے میں نے بھی اپنے بہن بھائیوں سے باتیں کرنی ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ ایک میری بہن ہے تو بار بار ایسے کومنٹس کرتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم سے اللہ پوچھے گا تو نے بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دیکھیے میری بہن، بات یہ ہے کہ جو اس انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کامیابی کے لیے کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے روزی کا ذریعہ بنائے گا تو ہم دونوں بہنیں ساتھ میں مل کے کھائیں گے، مل جل کر رہیں گے۔ تو ہم اسی انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو ہمیں اس کام سے کامیابی ہو۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم دو بہنیں ہیں، صرف ہماری یہی فیملی ہے، وہ دو بھائی ہیں، باقی ہماری نندیں نہیں ہیں، ساسر بھی ابھی ماشاءاللہ ہیں، تو یہ دو بھائی ہیں، ہم ساتھ میں رہیں گے۔ لیکن جتنا نصیب میں تھا ہم ساتھ بہنیں رہی ہیں، ساتھ میں بنایا ہے، کھایا ہے۔ تو شادی سے پہلے سے ہی میرے شوہر کی یہی ایک میری بہن پوچھتی ہے کہ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ جس کا نام ہے محمد سجاد۔ تو اس نے یہ اپنے سر کی بازی لی ہے، جتنا بھی ہو سکتا تھا اس نے ساری فیملی کا خرچ اٹھایا ہے۔ یہ دکھ سکھ آنا جانا خوشی غمی سب کچھ وہی کرتے تھے، لیکن جو 2 ٹائم کا کھانا تھا، جو کچھ ہمارے نصیب میں تھا، اس کی بھی یہی ایسے محنت مزدوری تھی، کبھی آتی تو کبھی نہیں۔ اسی سوچ سے ہم دونوں بہنیں نے یہ سوچا کہ کبھی ہمارے بھی اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے نا تو اللہ پاک کامیابی ضرور دیتا ہے۔ تو ہم نے سوچ کے یہ چینل بنایا، تو اس چینل میں ہمیں 2 سال لگے یا 3 سال لگے یا 4 سال لگے، ہم دونوں بہنوں نے ساتھ میں ہی محنت کی ہے۔ جو کام بھی تھا، ایک کافی میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ اس نے محنت کی ہے، یہ بات سچ ہے، اس نے محنت کی ہے، لیکن میں بھی تو ساتھ میں رہی ہوں نا۔ تو یہ تو بات نہیں ہے کہ اس نے کیا ہے میں نے نہیں کیا، ہم نے تو یہی سوچا تھا تو ایک دن اسی سے ہمارا کچھ روزگار بنے گا، چلو ہم بھی اس کی تھوڑی سپورٹ کریں گے کہ کچھ وہ کر کے آئے گا، کچھ یہاں سے اللہ میاں دے گا تو ہماری فیملی جو ہے نا سکھی رہے گی۔ لیکن جو قسمت کو منظور تھا وہی ہوا، جو اللہ پاک کی سوچ ہوتی ہے وہ کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ پاک کیا کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ہماری سوچ نہیں تھی کہ ہمارا ایسا دن بھی آئے گا کہ ہم دونوں بہنوں کو الگ الگ سے رہنا پڑے گا۔ باقی بات یہ ہے جو کچھ ہمارا میرے بہن بھائیوں چینل سے ہم نے بنایا ہے، کچن بنایا ہے، جو چیز بھی ہم نے لی ہے نا تو وہ میری چھوٹی بہن ہے، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ میں یہ سب کچھ کیسے ہینڈل کر رہی ہوں۔ تو میں باقی یہی ساسر کی بات، یہ آج سے کتنے سال اب یہ دیکھیے ہماری ساس کی بھی اتنی عمر ہو گئی، اب میری اولاد بھی جوان ہو گئی ہے، تو ان کے کیا اتنے زیادہ برتن، کیا اس کا اتنا سامان، کیا اس کی اتنی جائیداد تھی جو میں ساسر کی لے گئی تو میں نے بہن کو نہیں بانٹ کے دی۔ تو باقی جو چینل سے بنا وہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا، وہ میری چھوٹی بہن ہے، وہ بھی میرے بچے ہیں، ویسے بھی میں ان ویسے بہت پیار کرتی ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ میاں جب دے گا تو میں بھی اپنا کچھ بنا لوں گی۔ میرے پاس بھی تو صرف ایک روم ہی ہے، بے شک ہمارے 4-5 بچے ہیں، ہم بھی 2 میاں بیوی ہیں، تو میرے ساتھ بھی کوئی اور نہ روم ہے نہ ہی کچن ہے، کوئی چیز بھی میرے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن برتن ہے، جتنی میری فرصت تھی میں نے تھوڑے تھوڑے لیے ہیں، باقی جیسے اللہ پاک دے گا انشاءاللہ ہم بھی لے لیں گے۔ تو باقی ایسی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو آپ لوگ ایسی کرتے ہیں تو میں نے اس سے کوئی چیز بانٹی ہو یا میں نے ان سے کوئی حصہ مانگا ہو کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ کام کیا ہے مجھے بھی حصہ چاہیے، تو نہیں، میں نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، نہ ہی میں ان سے کچھ لے کے آتی ہوں۔ باقی جو چیز ہے، اتنی گرمیاں ہیں، میرے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے بھی ہوتا ہے کہ میرے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ٹھنڈا پانی لے کے جائیں، یا مجھے بھی ضروریات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس بات سے نہیں وہ کیا کہ چلو پانی ہے ہم بھر کے رکھتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں، وہ بندہ کسی اور سے بھی لے لیتا ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے جی، پانی کا کیا ہوتا ہے، تو ہم انفے کے فریج سے پانی بھی لیتے ہیں، بھر کے بھی رکھتے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن باقی جو چیزیں ہیں میں نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا، کسی بات سے میں نے نہیں کہا کہ یہ تیری ہے، یہ میری ہے، یا مجھے کچھ چاہیے۔ تو میں کبھی میرے بہن بھائیوں نے جتنی بھی سپورٹ کی ہے، جتنا کچھ بھی دیا ہے، لیکن کبھی کسی نے نہیں بولا کہ یہ اس کی بیٹیوں کے لیے ہے یا آپ ہی بھی تمہارے ساتھ رہتی ہے ان کے لیے ہے۔
تو نہ ہی میرے لیے کچھ آیا ہے، تو نہ ہی میں نے کبھی کسی کو کچھ تقسیم کیا ہے۔ جتنا ہمارا راشن آتا ہے، جتنا ہم انہیں کچھ لینا دینا ہوتا ہے وہ خود ہی کرتے ہیں، لیکن 2 ٹائم کی کھانا تھا، ہم ساتھ بناتے تھے، کھاتے تھے، تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ ایسے مجھے برا بھلا بولیں۔ تو لیکن مجھے بھی تو چاہیے نا کہ میں بھی تو اپنی اولاد کا سوچوں۔ ہر ماں باپ کا یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا سوچیں۔ تو کب تک ہم ایسے سجاد کی سیلری کی انتظار کرتے ہیں کہ وہ اتنا کما سکے کہ ہمارے 5 بچے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ 2 وقت کا کھانا دے دیتے ہیں، اتنا بھی کافی ہے۔ مزدوری ہے، کبھی لگ جاتی ہے تو کبھی نہیں۔ تو باقی ہمارے ہاں جو رواج ہے، جس مجبوری سے ہمیں یہ کام کرنا پڑا، اب ماشاءاللہ میں سب بہن بھائیوں کو بتا چکی ہوں کہ میری بڑی بیٹی بھی ماشاءاللہ میرے برابر کی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہی ہماری برادری دیکھتی ہے کہ ہم اسی گھر میں رشتہ کریں، جو بہن بھائی اتنا زیادہ جہیز دے، اتنا سامان دے تو اتنی وہ عزت دیں، لیکن جو بندے کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہوتی ان کے ساتھ رشتہ داری رکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اسی مجبوری میں میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ مجھے بھی تو اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب میری بیٹی بھی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، تو محمد احسن بھی اتنا نہیں ہے جو اپنے ابو کا ساتھ دے سکے۔ تو آپ ایسے کمنٹ کرتے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ہمارا لنک لگایا ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ 3 سال یا 4 سال میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں نے تو ان سے کچھ نہیں بانٹا نا، کہ نہ ہی میں نے زبردستی کی ہے، کہ جب میرے بہن بھائیوں نے میرے لیے کچھ دیا ہی نہیں ہے تو اسی کو دیا ہے، میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان سے کچھ چھینوں۔ تو باقی ہے 2 بکریاں کسی میری آنٹی نے لا کے دی تھی ہمیں، تو ایک ساجدہ کے پاس تھی، ایک میرے پاس تھی۔ جب ہماری یہ علیحدہ والی بات ہوئی ہے، یہی میں نے اس کو لٹا دی ہے، میں نے کہا تم آپ خود رکھ لو، میں نے نہیں رکھنی۔ تو آپ ایسی باتیں پلیز نہ کیا کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بلکہ آپ یہ ہمت نہیں دیتے کہ آپ یہ کام کریں، اللہ پاک تمہیں بھی کامیابی دے گا۔ تو آپ کی ایسی باتیں کرتے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ اپنے بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ ہر کسی کی میرے بہن بھائیوں اپنی زندگی ہے، میری اولاد ہے، صاف ظاہر ہے کہ جتنا مجھے اپنی بیٹیوں کا فکر ہے اتنا نہ ہی میری ساس کو ہے، نہ ہی میری بہنوں، باقی بھی میری بہنیں ہیں، نہ میری بہنوں کو ہے، یہ میری اولاد ہے، تو اس کا مجھے ہی سوچنا پڑے گا کہ میں نے ان کی زندگی کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ نہیں۔ تو آپ پلیز ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے کا۔ تو یہ مجبوری میں نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے کہ میرا بھی ایک ہی صرف روم ہے، ضروریات کی بھی ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے پاس بھی کچھ ہو تو، لیکن جب تک اللہ کو منظور ہے، جیسے بھی ہماری زندگی گزر رہی ہے، جیسے بھی ہماری لائف ہے، تو وہ ہم اپنی نصیب پہ چھیڑتے ہیں۔ جب اللہ میاں دیتا ہے نا تو وہ کسی سے نہیں پوچھتا کہ میں نے کس کو دینا ہے تو کس کو نہیں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ میں کیسے یہ سب کچھ ہینڈل کر رہی ہوں، آج پیسے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے یہی موبائل لے کے تو ہم نے یہ موبائل لیا ہے، تو کافی میری بہنیں ہیں، 2-3 بہنیں ہیں میری اپنی جو سکی بہنیں ہیں، میں نے 5-5 10-10 ہزار ان سے لیے، کچھ پیسے میرے اپنے پاس ہی جمع تھے۔ میں نے یہی کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ میری بیٹیوں کا بھی کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ تو باقی جو ہے اپنا کام شروع کرتے ہیں جی۔ احسن کو دیر ہو رہی ہے پڑھنے کے لیے، تو حذیفہ بھی تیار ہو گئی ہے، تو ابھی آٹا گوندھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ پہ نہیں تھی تو ہمارے ایک انکل ہے جی، میرے ابو جان کے کزن ہے، وہ بہت بیمار ہیں، تو ابو نے کہا ہے کہ ان سے جا کے ان کا حال چال پوچھو، باقی لوگ سب جا رہے ہیں تو آپ لوگ نہیں گئے۔ تو پہلے بھی وہ ہاسپٹل میں 10 دن رہے تو ہمیں ٹائم نہیں ملا، اب وہ ان کو گھر لے کے گئے، تو کل ہم گئے تھے وہاں سے ہونے کے لیے، تو اور آپ بھی ساتھ میں گئی تھی، تو میں بھی گئی تھی۔ رات کو عمیرہ نے سالن بنایا، تو یہ تھوڑا سا سالن پڑا ہے، تو میں نے کہا یہ گرم کر کے نا بچوں کو ناشتہ دے کے ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں، باقی ہم نے جی دہی لے کے رکھی ہے، تو میں نے کہا جو بڑوں کے لیے ہے نا نمک مرچ والے پراٹھے بنا دیں گے تو لسی کے ساتھ کھا لیں گے، باقی صبح صبح تو کوئی چیز ملتی نہیں ہے کہ بندہ ناشتے میں کیا بنائے۔ تو یہ سالن میں نے گرم کر دیا ہے، تو ابھی ایسے بھی کہہ رہے ہیں مما دیر ہو رہی ہے، جا جلدی ناشتہ بنا دے۔
पानी। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी काम हमारा अब ख़त्म हो गया है। तो वैसे धूप भी बहुत तेज़ हो गई है, तो जितना हमसे हो गया वो हमने कर लिया है। अभी बहुत धूप है तो मैंने कहा जी अभी भी काम ख़त्म कर देते हैं। बाकी जो है जैसे दिन ठंडा होगा आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो ये दीवार जो है सारी मैंने इसको पोछा लगा दिया है। तो इसको ना नीचे से ना ये देखिए जी इधर नहीं लगाया इस जगह पे, तो इधर तक ना हमने भरा डालना है जी। मिट्टी जो पड़ी है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन ठंडा होगा थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। तो बाकी जो है ना अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। जो हमारे बहन भाई हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो उसको भी हम यही कहते हैं कि तुम्हारे कमेंट्स जो है ना हमें इंतज़ार रहता है कि हमारे बहन भाई हमें अच्छे मशवरे भी देते हैं कि आप इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। आमीन। तो अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। आओ आओ अंदर आ जाओ।